بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، INN نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سردار اویس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر انجمن تاجران باغ آزاد کشمیر حافظ طارق محمود صاحب، اور حالیہ تاجروں کی مشاورت کے بعد الیکشن کے بعد حافظ طارق صاحب پونچھ ڈویژن کے صدر بھی ہیں انجمن تاجران کے۔ تو حافظ صاحب کیونکہ ہم تاجران کے صدر ہیں، اور پچھلے دنوں میں 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ صاحب نے اعلان کیا کہ تاجران شاپس اپنی کھولیں گے۔ پھر اس کے بعد صبح کی صورتحال ہوئی، تاجر بھرپور طریقے سے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ آئے، بلکہ بڑی تعداد میں نکلے، اور بازار میں بڑی گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ اب ہر تاجر تقریباً پوچھنا چاہتے ہیں۔ حافظ صاحب نے اس کے بعد فیصلہ لیا۔ پہلے حافظ صاحب کا فیصلہ تھا کہ آپ شاپس کھولیں، 8 بجے شاپس کھولیں گی۔ پھر حافظ صاحب نے ایسی کیا وجوہات پیدا ہوئیں کہ حافظ صاحب نے اعلان کیا کہ ہمارا انتظامیہ کے ساتھ کوئی معاملات طے پائے ہیں، 3 دن کا ٹائم دیا۔ تو حافظ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کیا ایسی وجوہات ہیں؟ تاجر جاننا چاہتے ہیں، آل آزاد کشمیر میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا، اور کن وجوہات کی بنا پہ آپ نے اس سے آگے 3 دن کا ٹائم دیا انتظامیہ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سردار اویس آپ کا اور آپ کے چینل INN کا بہت شکریہ۔ جو سوال آپ نے کیا کہ آپ نے اعلان کیا پونچھ کی سطح پہ کہ ہم جو ہے نا شٹر اوپن کریں گے، اور اس اعلان کے بعد آپ نے پھر 3 دن کی ڈیڈ لائن حکومت کو کیوں دی؟ اصل میں وجہ یہ ہوئی کہ ایک تو صبح جو 8 بجے سارے تاجر آ گئے، اور ہم اپنی جو میری تنظیم ہے، سابق جو انجمن تاجران کے رہنما ہیں، وہ سارے بھی ہم نے جو ہے نا اتفاق رائے سے یہ طے کیا تھا۔ ہم سے جو احباب الیکشن آ رہے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا اس لاک ڈاؤن کو مسترد کیا تھا، اور سب نے متفقہ طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم شٹر اوپن کریں گے۔ اور اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی اپنے اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ تصادم چاہتے تھے، بلکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ انتظامیہ حکومت کے اوپر یہ پریشر پڑے اور وہ ہمیں کاروبار SOP کے تحت کرنے کی اجازت دے۔ اور صبح ہمارے کچھ جو ہے 16-18 لوگ گرفتار بھی ہوئے، اور ان کی گرفتاری کے بعد جو ہم سارے لوگ یہاں حیدری چوک میں اکٹھے ہوئے، یہاں سے جب پولیس کی نفری بھی یہاں موجود تھی، مجسٹریٹ حضرات بھی موجود تھے، تو جتنی تعداد تاجروں کی تھی اس کا جو ہے نا وہ 60واں حصہ بھی یہاں پہ پولیس کی نفری کا نہیں تھا۔ اور میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے تمام تاجروں کا، میں نے وہاں گفتگو میں بھی شکریہ ادا کیا، آج پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، پچھلی مرتبہ بھی لاک ڈاؤن میں ہم سارے لوگ، میری تنظیم، میرے ساتھی سارے یہاں چوک چوراہے میں موجود رہے۔ انتظامیہ کے ساتھ ہمارا جو ٹکراؤ بھی ہوا، تصادم بھی ہوا، اس میں ہمارے جو ہے وہ ناراضگی بھی ہوئی، اور اس کی وجہ کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں تھی، نہ ہماری کوئی سیاست تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ وبا ہے اور اس وبا کو ہم سب نے مل کے اس سے نکلنا ہے، اور قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ سوچیں کہ ہم اپنی تجارت جو ہے نا، تجارت کو کسی کی زندگیوں کے اوپر ترجیح دیں۔ قطعاً یہ بات نہیں ہے، لیکن صرف تھوڑا سا یہ ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے جرمنی سے ایک میرے ساتھی کا فون آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں یہاں 9 ماہ سے یہاں پہ ہوں، اور 9 ماہ میں مجھے جرمنی کی حکومت نے تقریباً 60 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اور جو وہاں کاروباری لوگ تھے، بڑا جن کا کاروبار تھا، چھوٹا کاروبار تھا، اس حساب سے ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہاں کی حکومت نے انہوں نے ریلیف دیا ہے، یعنی 30 لاکھ یورو بھی انہوں نے جو ہے نا کاروباری لوگوں کو دیا ہے۔ اب تاجر جو آزاد کشمیر میں واحد ایسا طبقہ ہے کہ جو آپ یہ سمجھیں کہ انتہائی
قسم پرسی کی حالت میں جو ہے نا یہاں پہ زلزلہ آیا، اس میں بھی سب سے زیادہ متاثر تاجر ہوئے، کرونا کی وبا کے اندر سب سے زیادہ متاثر تاجر ہوئے، اور ٹیکس بھی یہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ خود تاجر بھی ہیں کہ روزانہ تقریباً 100-150 آدمی ایسا آتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے، جس کو ہمارے تاجر جو ہے 10-20 روپے ہر تاجر جو ہے وہ ایک آدمی کو جو صدقہ خیرات کے طور پہ دیتا ہے۔ بالکل اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ لیکن جس طرح تاجروں کے ساتھ پچھلے لاک ڈاؤن میں رویہ حکومت اور انتظامیہ کا تھا، بھیڑ بکریاں سمجھ کے ان کو جو ہے نا جیلوں کے اندر ڈالا گیا، ان کے اوپر ناجائز جرمانے کیے گئے، تو اس مرتبہ ہمارا یہاں تاجروں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو ہمیں SOP کے تحت کاروبار کرنے دیا جائے، اگر مہینے ہفتے کے اندر ایک دن لاک ڈاؤن ہے اس کو 2 دن پہ کر دیا جائے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹائمنگ جو ہے اس میں اگر کوئی کمی کرنی ہے تو کمی کی جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ تاجر، آپ دیکھیں میں اس وقت یہاں گاڑی لے کے جو ہے نا اس سائیڈ پورے شہر کا میں نے جو چکر لگایا ہے، بے شمار جگہوں پہ میں نے تاجروں سے ہٹ کے پرائیویٹ لوگ دیکھے ہیں جو آگ جلا کے 15-20 لوگ جو ہے نا وہ ٹین میں لکڑیاں ڈالی ہوئی ہے بیٹھے ہوئے۔ کیا اگر ایک آدمی اپنا شٹر اوپر کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے تو وہ جرم ہے، اور 30 آدمی آگ کے اوپر اس طرح کر کے جو ہے نا وہ کھڑے ہیں تو وہ وہاں سے کرونا نہیں پھیلتا۔ پھر اس وقت جو موسم جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ سردی ہیں، اور سردیوں میں سب سے غریب طبقہ جو ہے یہاں پہ، جو لوگ ہمارے لنڈے کے جوتے لائے ہیں، جو لنڈے کی جیکٹس لائے ہیں، جو اور سامان لائے، پھر ہمارے جو دوسرے تاجر ہیں جنہوں نے یہاں پہ سامان لایا ہوا ہے، پیسے وہاں پہ چیک دے کے لایا ہوا ہے، ادھار لایا ہوا ہے، گرمیوں کا ہے، جو گارمنٹس والے ہیں، کپڑے والے ہیں، جوتے سردیوں کا جوتے والے ہیں، یہ اب سردیوں کا سیزن ختم ہو جائے گا، یہاں پہ فروری میں اینڈ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اس لاک ڈاؤن جس طرح پہلے یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے 3 دن کا کہا، پھر اس طرح اس کو توسیع کرتے کرتے وہ جو ہے نا 3 ماہ پہ لے گئے، تو یہ سردیوں کے اب جب فروری کے بعد یہاں پہ کون لے گا یہ گرم جوتے، گرم کپڑے اور گرم جیکٹس؟ اور پھر جو ہے نا اور جو ہمارے دیگر تاجر ہیں، آپ ان کی حالت بھی دیکھ لیں۔ پہلے کرونا کے دوران جہاں پہ کوئی کسی کو کرایہ جو ہے نا اس میں ریلیف نہیں دیا گیا، بجلی کے بلات میں نہیں دیا گیا، ان کے پاس کام کرنے والے بڑے تاجروں کے پاس جو ملازمین ہیں ان کو حکومت نے جو ہے نا کسی جگہ بھی ان کے ساتھ کوئی مالی طور پہ، کوئی جو ہے نا اپنا خوراک کے طور پہ کوئی تعاون نہیں کیا ہے۔ اب میں الفن آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اس وقت یہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہماری اس سرحد کے اوپر جو ہے انڈیا کی جو ظالم جابر افواج ہے وہ جنگ کے بادل جو ہے نا وہ منڈلا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پار جو ہمارے کشمیری، اور یہ اللہ نے سزا بھی پوری دنیا کو ان کشمیریوں کی وجہ سے دی ہے جو 1.5 سال سے وہاں لاک ڈاؤن کے اندر ہے۔ ہماری اس ریاست جس کو ہم کہتے تھے کہ بیس کیمپ ہے، یہ یہاں پہ ریس کیمپ بنا ہوا ہے، مار داڑ ہے، اور یہاں پہ لوٹ کسوٹ ہے، کوئی پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ باغ کے بالخصوص تاجر، پونچھ ڈویژن کے آپ صدر بھی ہیں، باغ کے تاجر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے انتظامیہ کے ساتھ ٹائم ٹیبل طے کیا 3 دن کا، اب ان 3 دنوں میں اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا آئندہ، کہ آپ کس پالیسی کے تحت آپ کاروبار اوپن کروائیں گے؟ کیا آپ کی حکمت عملی آئندہ کیا ہوگی؟ دیکھیں ویسے اس میں کل ہماری کمشنر صاحب اور DIG صاحب سے جو ہے نا راولہ کوٹ میں میٹنگ ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے 3 دن کی ڈیڈ لائن، انتظامیہ کے ساتھ کوئی ہماری بات چیت نہیں ہوئی، نہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ہمارے اس پروگرام کے ختم کرنے کے بعد SP صاحب اور DC صاحب یہاں پہ تشریف لائے، اور سچی بات ہے کہ ہمارے جو اس وقت اس پونچھ ڈویژن کے اندر کمشنر ہیں، DIG ہیں، یا یہاں ہمارے ضلع میں SP صاحب ہیں اور DC صاحب ہیں، اور ان کا رویہ، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ نسبتاً پہلوں کے بہت اچھا ہے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، اور ایز اے ایک جو ہے نا ریاست کے ملازم ہونے کے ہمارے ساتھ اگر یہ تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ بہتری کی طرف جو اقدامات ہیں، اس میں جو ہمارے اینڈ پہ جو کہیں اگر کمی خامی ہے اس میں ہمیں نرمی بھی دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اب ہم پورا بازار باغ کھول لیتے، اس دن کھل جاتا، 15-16 جو ہے نا لوگ گرفتار تھے، ان کے اوپر FIR ہو جاتی، 40 100 200 300 کے اوپر ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا جہاں پہ نہیں مانے لوگ،
وہاں پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں. میں یہاں پروگرام ختم کرنے کے بعد فوری طور پہ یہاں سے راولہ کوٹ گیا. راولہ کوٹ سے میں اجیرہ گیا. اجیرہ میں جا کے وہاں انتظامیہ سے مذاکرات کر کے پھر وہاں کے اجیرہ انجمن تاجران کے صدر ہیں چاچا الطاف، پھر ان کے جو دیگر وہاں پہ جو تاجر رہنما تھے نعیم ضیاء، باقی بہت سارے لوگ وہاں پہ گرفتار ہو گئے تھے. وہاں بھی یہی ہوا کہ بات چیت کر کے ہم نے ان سب کو رہا کروایا. تھراڑ میں ہمارے جو انجمن تاجران کے صدر ساجد اعظم وہ گرفتار ہو گئے تھے. عباس پور میں سردار فیاض گرفتار ہو گئے تھے. تو وہاں بھی یہی بات ہوئی. اگر ہم اپنے لوگوں سے الجھ کے یہاں پہ جو ہے نا مار داڑ کر کے پولیس کے لوگوں کو زخمی کر کے اس کے بعد بھی ہم بیٹھ کے بات کرتے اور اس کا حل یہی نکلتا، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم نے باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے فتنے فساد کے ہم نے وہ کام کیا جو فتنے فساد کے بعد ہوتا؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم جائیں گے اور ڈی آئی جی اور کمشنر صاحب کو دو ٹوک یہ کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں 3 دن کے بعد کوئی ایس او پی پہ جو ہے نا عمل کرتے ہوئے اجازت نہیں دیتے، اور جو سب سے اہم بات ہے جو میں نے اس دن ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب سے بھی کی کہ یہ لاک ڈاؤن اگر 15 دن کا ہے تو 15 دن کے لیے ہمارے سارے تاجر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جن کو اجازت ہے جن کو نہیں ہے وہ اس کے لیے 15 دن انتظار کرنے کے لیے تیار ہے پورے پونچھ میں. لیکن یہ ہمیں کون چھوٹی دے گا کہ 15 دن کے بعد یہ پھر جو ہے نا لاک ڈاؤن میں آگے توسیع نہیں ہوگی. جو اصل بات ہے 15 دن ہم بند رکھیں اگر تو 16ویں دن ہمیں پھر کہا جائے کہ اس میں جو ہے نا 15 دن اور توسیع ہو گئی ہے تو وہ تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. 15 دن سے اگر یہ آگے بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہوگا کہ تاجروں کی کیا نمائندگی کی جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ کل ہم کوشش کریں گے کہ ان سے جو ہے نا اس میں کوئی نرمی لے، اور خصوصاً جو ہمارا چھوٹا طبقہ ہے، بوٹ میکر ہے، باربر ہے، ٹیلر ہے، پھر اس طرح ویلڈر ہے، جو سنگل لوگ ہیں، یہ موبائل والے ہیں، بہت سارے اور اس طرح کے کاروبار ہیں جو سنگل آدمی بیٹھتا ہے، ان کے لیے ہم نرمی لینے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں اس میں نرمی دیں. اگر وہ اڑدرمی کرتے ہیں یا انہوں نے 100% ہمیں یہ کہا کہ ہم قانون پہ ہی جو ہے نا عمل درآمد کروائیں گے اور ایس او پی کو آپ جو ہے یہ جو اس کے تحت کھلی ہیں دکانیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کھل سکتی، تو پھر ہمارے پاس اتنا بہترین آپشن ہے کہ پھر سبزی بھی، میڈیکل سٹور بھی، بیکرز بھی، ہم اپنی ان ذیلی تنظیموں کے صدور اور سیکرٹری جنرل کو بلا کے ان کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو بلا کے اعتماد میں لے کے پھر ہم متفقہ فیصلہ کر لیں گے کہ پورے پونچھ میں کوئی سبزی، کوئی آٹا، کوئی چینی، کوئی چاول، کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ دیکھیں گے کہ 3 دن تو بہت بڑا ٹائم ہے. یہ دوسرے دن ہی آ کے پاؤں پکڑیں گے کہ آپ ان کو کہیں کہ سبزی کھولیں، آپ ان کو کہیں کہ گیس کی دکان کھولیں. جب یہاں پہ جو ہے نا آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کے گھر میں گیس نہیں ہوگی نا، ان کے بچوں کو دودھ نہیں ملے گا، تو ان کی چیخیں کہاں جائیں گی؟ وہ یہ نوٹیفکیشن کہیں گے کہ یہ کون سا جو ہے نا یہ قرآن کے حروف ہے، اس کو ہم پھینک کے نیا نوٹیفکیشن کرتے ہیں، جو تاجر کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. لیکن ہم نے وہ آپشن ابھی استعمال اس لیے نہیں کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آزاد کشمیر میں یہ پیغام جائے کہ ہم جو ہے نا ہر دھرم لوگ ہیں، ہم جو ہے نا قانون شکن لوگ ہیں، یا ہم جو ان اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے. کبھی بھی ہم، لیکن جب ہمیں مجبور کیا جائے گا، جب ہماری جائز بات کو نہیں سنا جائے گا، جب ہم دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے سیاسی قائدین جو ہے وہ اپنے بڑے جو ہے نا پروگرامات کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، اور جو ہے نا یہاں پہ جلسے جلوس شروع ہے، تو پھر دکاندار دکان بند کرے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمیں تاجروں کے تحفظ کے لیے، تاجروں کے حقوق کے لیے جیل تو کیا، اگر ہمیں جو ہے نا موت بھی جو ہے نا وہ قبول کرنی پڑے اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. شکریہ آپ صاحب. تو ایک یہ جو مظفر آباد کا حالیہ الیکشن ہوا، رزاق صاحب ہار گئے، شوکت میر صاحب جیت گئے، جی وہ آل آزاد کشمیر انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں، تو ان کے ہارنے کے بعد آپ آل آزاد کشمیر انجمن تاجران کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ یہ آئندہ کیسے تنظیم پیدا ہوگی؟ یہ کس طرح دوبارہ تنظیم فعال ہوگی؟ کیونکہ اب وہ الیکٹیبل تو نہیں نہ رہے ہیں. اب مظفر آباد کی عوام نے ایک قسم کا اپنے ووٹ سے شوکت میر صاحب کو مینڈیٹ دے دیا، وہ ریجیکٹ ہو گئے. آنے والے دور میں آپ آل آزاد کشمیر انجمن تاجران کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اویس مرکزی انجمن تاجران آزاد کشمیر کے صدر تھے عبدالرزاق صاحب، اور اس وقت تک ہے. جو میری ذاتی رائے ہے، باقی ساتھی تو ظاہر ہے وہ اپنی اپنی رائے دیں گے جو آزاد کشمیر میں دیگر اضلاع کے الیکٹڈ لوگ ہیں، کہ آزاد کشمیر میں مرکزی انجمن تاجران میں بھی وہی آدمی ہونا چاہیے کہ جو الیکٹڈ ہو. اور عبدالرزاق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. الیکشن میں ہار جیت جو ہے نا یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک جمہوری عمل ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ سردار قمرالزمان صاحب جو ہے جو وہ وسطی حلقے سے الیکشن ہار گئے تھے, بالکل اور جو کبھی یہاں باہر کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ان کو بھی جو ہے نا, وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے. جی وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے. یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ بات آپ مانیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے خصوصاً باغ کے اندر جو صلاحیتیں جو سردار قمرالزمان صاحب کے اندر ہے وہ دیگر جو ہے نا ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے اندر نہیں ہے. کام کاج کے حوالے سے, انتظامی امور کے اوپر جو ہے نا گرفت کے حوالے سے, باقی جو فوری طور پہ سٹینڈ لینے کے حوالے سے, باقی سارے قائدین بھی ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ان کی اپنی اپنی خدمات ہیں. جو اس وقت وزراء ہیں, جو سابق وزراء ہیں, عبدالرشید ترابی صاحب ہیں, باقی جو پارٹیوں کے لوگ ہیں. بعض لوگ وہ بات میں جو کر رہا تھا کہ عبدالرزاق صاحب کے اندر خدادہ صلاحیتیں موجود ہیں, اور شوکت نواز میر بھی ہمارے بھائی ہیں. میں نے کل بہت بڑے اجتماع میں ان کو مبارکباد دی جیتنے کی, اور ہم اس میں جو ہے نا کوشش کریں گے. میں شوکت نواز میر صاحب سے اپنی ٹیم سمیت ملوں گا, اور ان کو جو ہے نا یہ کہیں گے عبدالرزاق صاحب سے, ان کو اعتماد میں لے کے مشاورت کر کے کہ آزاد کشمیر کی سطح پہ ہم جو ہے نا, دیکھیں ابھی راولہ کوٹ میں پرابلم ہوا, وہاں پہ تاجر تنظیموں کا تصادم ہوا, وہ افتخار فروز صاحب ابھی جیل میں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دو تنظیمیں کیوں جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو ضروری ہوتی ہے, یہ حکومت کے لیے, یہ انتظامیہ کے لیے, اور یہ بلیک میلنگ کے لیے جو ہے نا یہ دو تنظیمیں. میں یہاں الیکشن جیتا ہوں, میں کل الیکشن ہار جاتا ہوں, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں جو جیتے گا اس کو ہاتھ ڈالوں گا, اور پورے جو ہے نا 3 سال اس کے ساتھ کام بھی کروں گا. بھائی میں اپنے اخلاق سے, کردار سے, محنت سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کروں. میں یہ کیا ہے کہ میں الیکشن یہاں ہار جاتا ہوں اور میں جا کے جو ہے نا یہ کہوں کہ میں مرکزی انجمن تاجران کا سیکرٹری جنرل ہوں, یا میں مرکزی انجمن تاجران کا, یہ بات مناسب نہیں ہے. عبدالرزاق صاحب ہماری جو ہے نا وہ رہنمائی کریں گے, سرپرستی کریں گے, لیکن ہم مشاورت کے ساتھ شوکت نواز میر سے بھی ملیں گے, اور کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کی سطح پہ ایک ہی تنظیم ہو. اس کے لیے مجھے جو قربانی کہیں گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے ساتھیوں کو جو کہیں گے, اس وقت راولہ کوٹ میں سردار عبدالنعیم صاحب ہیں, وسیم خورشید صاحب ہیں, شاہد خورشید صاحب ہیں, دیگر ہمارے جو سردار مصطفیٰ ہے, وہ کوئی بھی اس میں ہٹ درمی نہیں کر رہے, لیکن بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی ہٹ درم ہیں, یہ ہماری بات نہیں مان رہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کی سطح پہ ایک الیکٹڈ تنظیم ہو. ابھی آپ ڈوڈیال کا جو صدر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, پیمبر کا جو صدر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور جتنے بھی آزاد کشمیر میں جیتے ہوئے لوگ ہیں, پلندری کے صدر ہیں, فارورڈ کوٹا کے صدر ہیں, وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 1-2 بندے نہیں ہیں, ابھی شوکت نواز ہیں, وہ ہمارے سیٹ اپ سسٹم میں نہیں ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے, آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جو اگر کسی اور ضلع میں, تو ابھی اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے, لیکن جو اگر آنے والے الیکشن میں کوئی جیت جاتا ہے تو اس کے لیے بھی میں جب تک زندہ ہوں یہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آزاد کشمیر کے تاجروں کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے جو بھی مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ میں ادا کروں گا, اور تاجروں کے وسیع تر مفاد اور ان کی جو ہے نا فلاح و بہبود کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی اس سے دریغ نہیں کریں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے آپ نے ہمیں دیا. آخر پہ کیونکہ آپ نے اپنا موبائل بھی بند کیا, میرے سامنے آپ کو کافی پورے آزاد کشمیر سے کالز بھی آ رہی تھیں, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا, تو آخر پہ آپ باغ, بالخصوص باغ پنچ کے تاجروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے بحیثیت انجمن تاجران پنچ ڈویژن اور ضلع باغ, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاجروں کو کہ وہ کس طرح اس وبا کے دنوں میں کیا طریقہ کار اختیار کریں, اور آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے ان کے لیے؟ میرا تمام سننے والے سامعین کے لیے بالعموم اور پنچ ڈویژن کے تاجروں کے لیے بالخصوص یہ پیغام ہے. دیکھیں جب یہ کرونا کی وبا ٹلی ہے تو ہم نے اس طرح اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, ہمارے رویے کے اندر تبدیلی نہیں آئی, اور یہ مشکل وقت ہے. سب سے پہلے جو تاجر ہیں, چاہے جس بھی شعبے سے وابستہ ہے, چاہے وہ جو ہے کریانہ کی دکان کرتا ہے, بیکرز ہے, میڈیکل سٹور ہے, گیس کی دکان ہے, سبزی فروٹ ہے, یا دیگر کوئی جو ہے نا شاپس ہیں, کوئی بھی شاپ, وہ خدا را گراں فروشی نہ کرے, اور جو ضرورت مند لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت وسائل نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, اپنے اوس پڑوس پہ دیکھیں
ان کو جو ہے نا وہ آٹا، چینی، چاول، دودھ اور یہ چیزیں ان کو ان تک پہنچائے. آپ بھی ہم بھی زندہ رہے تو یہ قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان کی مدد کریں، اور اللہ کی ذات خوش ہوگی اور ہمارے علاقے سے یہ وبا ختم ہوگی. اور قیمتوں میں ناجائز اضافہ نہ کریں، جو جتنی حد تک ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی اور نرمی سے اور جو ہے نا رحم دلی سے پیش آئے. اور باقی تمام احباب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کرونا کی وبا ہے، اس میں ماسک پہنیں اور ڈسٹینس رکھیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، بچوں کو بوڑھوں کو گھر سے جو ہے نا غیر ضروری کام کے لیے نکلنے نہ دیں، اور اپنی 5 وقت کی نماز پڑھیں، رجوع اللہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور صدقہ خیرات کر کے اس بلا کے جو ہے نا ٹالنے کے لیے جو ہے جتنا جس کے پاس گنجائش ہے وہ جو ہے نا وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس علاقے سے، اس عالم اسلام سے، عالم انسانیت سے جو ہے نا اس کو ختم کرے. آمین. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ صدر پونچھ ڈویژن اور ضلع باغ حافظ طارق محمود صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی، تاجروں کے لیے جو پیغام تھا وہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.